السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 28% کمی، مہنگائی میں تقریباً 3 گنا اضافے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے، تمام سبسڈیز ختم کرنے اور IMF کی تقریباً تمام شرائط پوری کرنے، 9 مزید یقین دہانیوں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی عرب میں کلیدی کوششوں کے بعد بالآخر پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، 3 ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے۔ ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے۔ سعودی عربیہ نے 2 ارب ڈالر ہم سے کمٹ کیا، میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں۔ UAE کے صدر محمد بن زائد تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر $1 بلین حاضر، وہ کس طرح انکار کر سکتا ہوں۔ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کا کلیدی رول ہے۔ UAE سے جو ہماری کمٹمنٹ اس میں بھی ان کا کلیدی رول ہے۔ خدا کرے کہ یہ آخری IMF سے ہماری ڈیل ہو اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ جس کے بعد IMF پاکستان کو اگلے 9 ماہ کے لیے $3 ارب مہیا کرے گا، مگر یہ $3 ارب پاکستان کو کس قیمت پر ملے، اس پہ بات کرنے سے قبل IMF ڈیل کے حوالے سے خبروں کے بعد پہلے کاروباری دن کے آغاز پر غیر معمولی تیزی دیکھی گئی ہے، جس کے نتیجے میں KSE 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے اختتام پر 2446 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 43,899 پوائنٹس پر بند ہوا، یعنی کہ ایک دن میں تقریباً 5.38% کا اضافہ۔ ساتھ ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 5 روپے اضافہ دیکھا گیا۔ IMF پریس ریلیز کے مطابق معاہدے کی حتمی منظوری ایگزیکٹو بورڈ سے لی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق سٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام میں معاون ثابت ہوگا، جبکہ IMF ترجمان کے مطابق پاکستانی عوام کو خوراک سمیت مہنگائی کا سامنا ہے اور معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا۔ بیان کے مطابق یہ اہم ہوگا کہ بجٹ کو منصوبہ بندی کے مطابق عمل میں لایا جائے اور حکام آئندہ مدت میں غیر بجٹ اخراجات یا ٹیکس میں چھوٹ کے دباؤ کا مقابلہ کریں۔ 8 ماہ تاخیر کے بعد ہونے والے اس ٹاپ لیول معاہدے سے امید کی جا رہی ہے کہ جولائی کے وسط تک ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے معاہدے کی منظوری دے دی جائے گی۔ نئے سٹینڈ بائی انتظامات حالیہ بیرونی جھٹکوں سے معیشت کو مستحکم کرنے، میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو برقرار رکھنے، کثیر الجہتی اور 2 طرفہ شراکت داروں سے فائنانسنگ کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنے میں حکام کی فوری کوششوں کی حمایت کرے گا۔ لیکن $3 ارب کی قلیل مدتی مالیاتی پیکج کا اعلان ایک ایسے وقت پر پاکستان کو ملا ہے ناظرین کہ جب ملک تقریباً ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ تمام ماہرین کا ماننا یہی تھا کہ IMF پروگرام نہ ملا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر امید رہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور اگر IMF پروگرام نہ بھی ملتا تو ہمارے پاس پلان B موجود تھا۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ IMF نہ ہوتا۔ وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی۔ پاکستان از ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس over $3,000 بلین کے ساتھ ہیں۔ 24th اکانومی نواز شریف نے چھوڑی تھی دنیا میں گلوبل، 47th ہمیں ہینڈ اوور کر کے گئے۔ آپ اس 24th کی طرف لے کے جانا ہے، وہ G20 میں شامل ہونا۔ میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینیور کو مکمل کریں۔ وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ٹو $14 to $15 بلین اینڈ آف جولائی تک، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ وزیر خزانہ کا پلان B اپنی جگہ، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی امیدوں کا محور ادارے ہیں، جن سے وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی اپنی حدود میں کام کریں گے۔ کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت، سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، میں دوہرا رہا ہوں، مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب حدود کا تعین کون کرے گا اور یہ کامیابی قدم کب چومتی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، قبل از وقتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شہباز شریف کے بقول IMF پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے ناک سے نکیریں نکالنی پڑی۔ اب تو اگر چھینک بھی مارنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑے گا، کتنی یہ شومی قسمت ہے۔ حتیٰ کہ یہ جناب بجلی کے جو FSC، اس کے لیے بھی IMF سے پوچھنا پڑا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کہیں IMF ہمارا حکا پانی بند نہ کر دے۔ IMF کا ڈیلیگیشن فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کو بہت ٹف ٹائم دے رہا۔ IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران وزیر خزانہ کے موڈ سوئنگز بھی دیکھے گئے، بڑے بڑے دعوے بھی سنے گئے، جبکہ اسی عرصے کے دوران حکومتی اتحاد ہر چیز کی ذمہ داری گزشتہ حکومت پر عائد کرتا رہا۔
میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی. عمران نیازی نے IMF کے معاہدے کی سرین خلاف ورزی. IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے, یہ والی حکومت بھگت رہی ہے, شہباز شریف بھگت رہا ہے, وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو گہری عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیا, جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا, اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. جو عوام کی تباہی کا IMF کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا, اس کو لاتے اس کو کہتے IMF سے مذاکرات کر. IMF معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے سے معیشت کو استحکام تو ملے گا, لیکن معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں گی اور طویل المدتی استحکام کے لیے اصلاحات یعنی کہ ریفارمز لانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی آمدنی بڑھانا ہوگی. لیکن اس وقت جب یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے ناظرین, پاکستان کے عالمی منڈی میں فروخت ہونے والے بانڈز پر دباؤ بھی برقرار ہے, جبکہ برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق بھی برقرار ہے. IMF شرائط کے تحت پاکستان پہلے ہی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نمایاں تبدیلیاں کر چکا ہے کہ جن کے تحت پاکستان 415 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات, شرح سود میں 100 بیس پوائنٹس اضافہ, اخراجات میں 85 ارب روپے کی کٹوتی, غیر ملکی زر مبادلہ کی آمد پر ایمنیسٹی واپس لینا, درآمدی پابندیوں کا خاتمہ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں 16 ارب روپے کا اضافہ اور پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنا شامل تھی. جبکہ موجودہ 3 ارب ڈالرز کے لیے پاکستان نے IMF کو 9 مزید ایشورٹیز یعنی کہ یقین دہانیاں کروائی ہیں. ان یقین دہانیوں کے تحت پاکستان پر اب لازم ہوگا کہ اگلے 9 ماہ کے دوران کوئی نئی ایمنیسٹی اسکیم متعارف نہ کروائی جائے. دوست ممالک کی مدد سے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کو بڑھایا جائے, مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کو یقینی بنایا جائے, سرکاری اداروں کی اصلاحات کی جائے, ٹیکسز سے آمدن بڑھایا جائے, توانائی اصلاحات کی جائیں, تجارتی پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے اور مالی نظم و ضبط پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اب خراب معاشی کارکردگی کے اس ماحول میں پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہوگا کیونکہ ترسیلات زر کم ہو رہے ہیں, برآمدات بھی کمی کا شکار ہیں, بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی منفی ترقی ہے اور غیر واضح سیاسی صورتحال سب سے اہم ترین ایشو ہے. ساتھ ہی IMF پیکج سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا, بہترین ٹیم کے علاوہ یہ مشکل ہوگا. کیا 3 ارب ڈالر کے بعد قرض کی تنظیم نو نہیں کرنی پڑے گی؟ 3 ارب ڈالر کب تک کا کشن دیں گے؟ پلان بھی ہے کیا؟ دوست ممالک سے سرمایہ کاری کی باتیں صرف باتیں ہی ہیں یا پھر ان میں کچھ دم بھی ہے؟ ساتھ ہی عالمی دنیا میں ساکھ کو کیسے بہتر کیا جائے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک میں مہنگائی 30% کے قریب ہے, جبکہ نواز شریف کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اگر حکومت پھر ملی تو مہنگائی کو ختم کر دیں گے. اب پتہ نہیں مہنگائی ختم ہوتی ہے یا غریب, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس وقت گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی میں 2.5 گنا اضافہ ہو چکا ہے. آٹا 90%, چاول 73%, چائے 113%, آلو 65%, گندم 62% اور مرغی 58% مہنگی ہوئی ہے. بڑے میاں صاحب مہنگائی ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آج کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ دعا کی جائے کہ یہ پاکستان کا آخری پروگرام ہو. یہ بھی اپنے تئیں ایک پولیٹیکل مس اسٹیٹمنٹ ہے, مس لیڈ کرنے کے مترادف ہے. کیا 23 بار IMF کے ساتھ جھولی پھیلانے والا ملک جس کے ذمہ صرف IMF کے 10.4 ارب ڈالر ہوں, وہ کیا بغیر پلاننگ, بغیر سرمایہ کاری, بغیر ریفارمز کے IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں.